आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौशीन तबस्सुम है और मैं डिवीज़नल पब्लिक स्कूल और कॉलेज में उर्दू की मुअल्लिमा हूँ। आज मैं आपको जमात हफ्तम की दरसी किताब के एक सबक देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क की तदरीस करवाऊँगी। प्यारे बच्चों, जहाँ पे आपको खेत खलियान, हरी भरी फसलें, किसान और मवेशी, पुरसकून और ट्रैफिक के धुएं से पाक माहौल मैसर आए तो आप समझ लें कि ये देहात है और यहाँ के रहने वाले देहाती कहलाते हैं। इसी तरह जहाँ ट्रैफिक का शोरगुल, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, बड़े बड़े अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ गुंजान आबाद इलाके और अफरा तफरी का सामान हो तो समझ लीजिए कि ये शहर है। प्यारे बच्चों, ये सबक पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क जान सकें, देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के असबाब से वाकिफ़ हो सकेंगे, मकालमा लिखने की तरबियत हासिल कर सकेंगे, इबारत की तफ़हीम कर सकेंगे और मुश्किल अल्फाज के मानी जान सकेंगे। प्यारे बच्चों, आपका सबक देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क एक मुकालमे की सूरत में लिखा गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ किरदार हैं जो आपस में देहाती और शहरी ज़िंदगी के फ़र्क के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं और फिर किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। प्यारे बच्चों, इनमें जो किरदार हैं इस कहानी में, इस मुकालमे में, उनमें अहमद है, मोमानी जान है, नाना जान है, हसन अहमद के अब्बा, बिलाल, मामू जान और फूफा जान वगैरह हैं, जो बारी बारी एक दूसरे से मुखातिब होते हैं और देहाती और शहरी ज़िंदगी के मौजू पर अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा है कि ये जानने के लिए कि इस सबक में है क्या, तो आइए आप जो है वो अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 12 निकालिए, ठीक है। और उसके बाद इस सबसे पहले हम इसकी कुश्खानी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है वो पढ़ने में आसानी हो और आपको दुरुस्त लफ्ज़ की अदायगी का पता चले, ठीक है। सबसे पहले अपनी किताब के सफ़ा नंबर 12 पे सबसे ऊपर देखिए, अहमद, मोमानी जान, अभी तो शाम हुई और आपने रात का खाना भी लगा दिया। आप लोग रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं। मोमानी जान, अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं, हमारे यहाँ रात को जल्द सोने और सुबह जल्दी उठने का रवाज है। रवाज कहते हैं तौर तरीका। शहरों के लोग तो रात गए तक जागते हैं। रात गए का मतलब है यानी रात देर तक, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं। हसन, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए मुफीद है। मुफीद का मतलब है फ़ायदेमंद, ठीक है। नाना जान, शायद इसीलिए गांव के रहने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। सेहतमंद का मतलब है तंदुरुस्त। अहमद, नाना जान, मैंने सुना है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गांव वालों की सेहत बेहतर होती है, इसकी क्या वजह है? नाना जान, भाई देहाती लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। देहाती ख़वातीन भी सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। मसरूफ़ मतलब मशगूल, यानी काम में लगे रहना। वो घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती हैं। मुर्गियों, गाय, भैंस और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल करती हैं। देखभाल का मतलब है निगहदाश्त, ठीक है, यानी ख्याल करना। फसलों की कटाई, बवाई और इन्हें समेटने में भी मर्दों का हाथ बटाती हैं। बवाई का मतलब है बीज बोना या फसल बोना, ठीक है। हाथ बटाना मतलब मदद करना। जबकि शहरों में रहने वालों की इस कदर मशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। मशक्क़त कहते हैं मेहनत, यानी अहमद कहता है अपने नाना जान से कि
نانا جان گاؤں کے لوگ، میں نے سنا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نانا جان نے جواب کیا دیا ہے کہ انہوں نے کہا بھائی گاؤں کے لوگ سارا دن کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فصلیں اگاتے ہیں، فصلوں میں کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور ان کی عورتیں بھی مصروف رہتی ہیں، وہ نہ صرف اپنے گھر کا کام کرتی ہیں بلکہ مردوں کے بھی ساتھ مل کے کام کرتی ہیں، اس لیے ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ نانی جان، گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ عمدہ کہتے ہیں اچھی صحت، عمدہ صحت اچھی صحت، سبب وجہ، ٹھیک ہے۔ نانی جان کا کہنا ہے کہ گاؤں والوں کی صحت اس لیے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ وہ سادہ غذا کھاتے ہیں۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مرغن کہتے ہیں تیل یا گھی میں تلی ہوئی غذائیں، ٹھیک ہے۔ تو نانی جان کا کہنا ہے کہ وہ سادہ کھانا کھاتے ہیں اس لیے وہ صحت مند رہتے ہیں، نانا جان کا کہنا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں اس لیے صحت مند رہتے ہیں، اور ممانی جان کا کیا کہنا ہے؟ ممانی جان کہتی ہیں کہ دیہاتی لوگ جلدی کھاتے ہیں، جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں تو صحت مند رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا اور رات کو جلدی کھانا کھانا، ٹھیک ہے، صحت کی علامت ہے، وہی لوگ تندرست رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے دیکھیے، احمد کے ابا جان واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ قابل رشک مطلب قابل تعریف۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں۔ میسر کا مطلب ہے مہیا، ٹھیک ہے۔ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ غائب کا مطلب ہے ختم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ احمد کے جو ابا جان ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کی خوراک تازہ ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ صحت مند ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ سبق اچھی طرح سے سن لیا ہوگا، پیراگراف اچھی طرح سے سن لیا ہوگا، آپ کی سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا۔ بچوں، آپ نے اس سبق کو اپنے گھر میں اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی خوشخوانی کرنی ہے اور صحیح ادائیگی تلفظ سے پڑھنا ہے، اور جو الفاظ کے معنی ہیں انہیں اپنی کاپیوں پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ لکھنے ہیں اور ان کے معنی اپنی کاپیوں پہ لکھنے ہیں اور انہیں یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ سے یہی الفاظ معنی جو ہیں آپ کو لکھوا دیتی ہوں، تو دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے رواج۔ رواج کا مطلب ہے طور طریقہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے رات گئے۔ رات گئے کا مطلب ہے رات دیر تک، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ورڈ ہے مفید، ٹھیک ہے، فائدے مند، ٹھیک ہے، فائدہ مند چیز جو ہوتی ہے اسے مفید کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے مصروف۔ مصروف کہتے ہیں مشغول یا کام میں لگے رہنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دیکھ بھال۔ دیکھ بھال کا مطلب ہے نگہداشت، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے بوائی۔ بوائی کا مطلب ہے فصل بونا یا بیج بونا، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے ہاتھ بٹانا۔ ہاتھ بٹانے کا مطلب ہے مدد کرنا۔ پھر ہے مشقت۔ مشقت کا مطلب ہے محنت والا کام۔ اس کے بعد ہے عمدہ صحت۔ عمدہ صحت کا مطلب ہے اچھی صحت۔ پھر ہے عموماً۔ عموماً کہتے ہیں عام طور پر، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سبب۔ سبب کا مطلب ہے وجہ۔ پھر ہے مرغن غذائیں، یعنی گھی میں تلی ہوئی غذائیں۔ پھر ہے قابل رشک۔ قابل رشک کا مطلب ہے قابل تعریف، یعنی ایسی چیز جسے دیکھ کے دل چاہے کہ آپ بھی ویسا ہی کریں۔ میسر۔ میسر کا مطلب ہے مہیا، ٹھیک ہے، یعنی مہیا ہونا کسی چیز کا۔ اگلا لفظ ہے غائب۔ غائب کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا، ٹھیک ہے، یا ناپید ہونا، ٹھیک ہے۔ اب بچوں آپ نے
یہ سبق جو ہے اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس کے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔